ہمارے دارالعلوم کا جو سالانہ نتیجہ آیا، فارغ التحصیل علماء جو فارغ ہوئے، پچھلے ابھی سالانہ امتحان ہوا ہے، شعبان میں سالانہ امتحان ہوتا ہے، پھر رمضان میں نتائج کا اعلان ہوتا ہے۔ ان نتائج کا جو اعلان ہوا اس میں وفاق المدارس العربیہ جو علماء دیوبند کے مدارس کا زبردست ادارہ ہے، اور اس میں لاکھوں طلباء زیر تعلیم ہیں اور لڑکیاں، اس پورے ملک میں دور حدیث کے امتحان میں جو فارغ التحصیل، جس پر بنیاد پر فارغ التحصیل ہوتے ہیں، صرف 3 طلباء نے پوزیشن حاصل کی تھی۔ سب سے پہلی پوزیشن دارالعلوم کے طالب علم نے لی پورے ملک میں، دوسری پوزیشن بھی ایک دارالعلوم نے حاصل کی، دارالعلوم کے طالب علم نے، اور ایک دوسرے مدرسے، وہ بھی ہمارے اپنے علماء کا مدرسہ ہے، تو اس نے حاصل کی دوسری پوزیشن، مگر پہلی پوزیشن ہماری تھی، ہمارے طالب علم کی۔ یہ تو ہوا کرتا ہے، پہلے بھی ہوتا ہے۔ نئی بات اس سال جو ہوئی، وہ جو امید افزا ہے، اور الحمدللہ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ یوں تو ہمارے ملک میں کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل لوگوں کو شیلڈیں دی جاتی تھیں، انعامات دیے جاتے تھے سرکاری طور پر، اجلاس منعقد ہوتے تھے، ان کا اعزاز ہوتا تھا۔ اس مرتبہ ہم کہا کرتے تھے، ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں حکومت وزارت تعلیم سے، کافی عرصے سے چل رہے ہیں، ان میں سے ابھی تک پیش رفت کا انتظار تھا، تو ہم نے ان سے شکایت کی تھی کچھ عرصے پہلے کہ آپ لوگ سب کو شیلڈیں دیتے ہیں، کوئی کالج سے فارغ ہوا ہے، فلاں فارغ ہوا ہے، آخر علماء دیوبند جو فارغ ہوتا ہے، علماء دین سے جو فارغ ہوتے، دیوبند کی بات بھی نہیں ہے، علماء دین جو فارغ ہوتے ہیں، آخر ان کو بھی تو کوئی شیلڈ دینے چاہیے، انعامات دینے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان میں حدیث اور فقہ کے علم کی بھی کچھ قدر و قیمت ہے۔ آپ نے تو تاثر دے رکھا ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، قدر و قیمت اسکولوں کالجوں کی ہے، دینی مدرسوں دینی تعلیم کی ہے نہیں۔ انہوں نے اس مرتبہ یہ کام کیا کہ اجلاس منعقد کیا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ان طلباء کو بلا کر ان کو انعامات دیے گئے، اور وزیر اعظم نے خود اپنے ہاتھ سے انعامات دیے۔ مجھے بھی اس میں دعوت دی گئی تھی اس وجہ سے کہ ہمارے دارالعلوم کے طلباء اس میں پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہر مدرسے کے جس طالب علم نے پوزیشن حاصل کی، اس مدرسے کے محتممین کو بھی بلایا تھا، جو منتظمین ہیں، مجھے بھی بلایا گیا تھا، تو وہاں میں بھی چلا گیا تھا، اسی وجہ سے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے کہ پاکستان کے تاریخ میں پہلا واقعہ الحمدللہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم نے فارغ التحصیل علماء کو، جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، انعام دیا۔ اور اس موقع پر بھئی ہماری عادت یہ ہے کہ جو اچھی بات ہو اس کا اچھا کہیں، جو بری بات ہو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ وہاں جو انہوں نے تقریر کی وزیر اعظم نے، ایک تو اقوام متحدہ میں تقریر کر کے آئے تھے، اس میں ہم نے بھی تعریف کی تھی، سب علماء نے تعریف کی، تمام علماء نے تعریف کی اس تقریر کی، وہ بھی تاریخی تقریر تھی، مسلم امہ کی طرف سے ترجمانی کی تقریر تھی، توحید اور ناموس رسالت کے بارے پر بڑی اہم باتیں انہوں نے کہی تھیں۔ یہاں بھی وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہماری توقع کے بالکل برخلاف، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ان کو تعلیمی نظام کے بارے میں اور تعلیمی پالیسیوں کے، مسلمانوں کی تعلیمی پالیسیوں کے بارے میں اتنا مطالعہ ہے، بڑی معلومات تھیں، اور یہ ساری وہ معلومات ہیں جو ہم اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، تاریخ میں بیان کرتے ہیں، مضامین میں لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، اور جو تجویز انہوں نے دی کہ کیسا نظام ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو۔ یہ جو چل رہے ہیں کہ او لیول اور فلاں لیول اور فلاں کیمبرج، یعنی سارے ملک میں ایک نظام ہو، بلکہ دینی مدرسوں اور کالجوں کا، اسکولوں کا نظام بھی ایک ہو، ایک ہی نظام ہو، ایک مرحلے تک تمام طلباء مثلا میٹرک تک یا ایف اے تک سب حاصل کریں، دینی علم بھی حاصل کریں
دنیاوی علم بھی حاصل کریں، یہاں تک سب ایک ساتھ ہم تعلیم حاصل کریں، آگے جا کر جس کو ڈاکٹر بننا ہے وہ میڈیکل میں جائے، جس کو عالم دین بننا ہے وہ مدرسوں میں جائے، اور جس کو لائر بننا ہے، قانون دان بننا ہے، وہ لائر لا کالجوں میں جائے۔ یہ ہماری آواز تھی، ہمارے برسوں سے ہمارے بزرگوں نے یہ تلقین کر رکھی تھی نظام تعلیم کے بارے میں۔ جب سے پاکستان بنا ہمارے بزرگوں کی یہ پوری کوشش تھی، اور ہماری بھی بہت کوششیں اس میں رہی ہیں، بہت کمیشنوں کا رکن اور یونیورسٹیوں کا رکن میں رہا ہوں، اسی امید پر کہ تعلیمی نظام کو کچھ ٹھیک کیا جائے۔ الحمدللہ یہ ہماری دل کی آواز تھی جو پہلی مرتبہ کسی حاکم نے بیان کی ہے۔ یہ پاکستان کا تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جس ارادے کا انہوں نے اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام وہ نہیں کر رہے، ان کی حکومت میں جو خرابیاں پیدا چل رہی ہیں، مہنگائی نے مصیبت میں ڈال دیا پورے ملک کو، اور بھی بعض دوسری خرابیاں چل رہی ہیں، اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔